کیا شیطان کو اختیار ہے کہ وہ چاند پر کسی دجال کی تصویر استدراج کے ذریعے دکھا دے؟ اور کئی اولیاء کے مطابق حقیقی چاند پر جو تصویر ہوگی وہ امام مہدی کی ہوگی، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال چاند کے اوپر جو ہے نا دجال کی تصویر یا استدراج نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حضور پاک نے چاند 2 ٹکڑے کیے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے، آپ نے فرمایا تھا جادو چاند پہ نہیں ہو سکتا۔ آج متفقہ علماء کا فیصلہ ہے کہ چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر استدراج آج ہم کہیں گے کہ جادو ہے تو پھر وہ کہیں گے پھر وہ بھی جادو تھا۔ اس وجہ سے کوئی عالم بھی نہیں کہہ سکتا کہ چاند پہ جادو ہو سکتا ہے۔ ہم پر نیکی کا مزاج غالب، نیکی تم کو آتی نہیں، نیکی تو دل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں گمراہ کروں۔ آدمی کہتا ہے میں جب چاہوں نماز پڑھ لوں، جب چاہوں چھوڑ دوں۔ اللہ نے یہ کیا کہا؟ یہی ہے نا؟ نہیں، ہدایت کا تعلق داڑیوں سے نہیں ہے، ہدایت کا تعلق نمازوں سے نہیں ہے، ہدایت کا تعلق دلوں سے ہے۔ اللہ، اگر تمہارے کو اللہ نے ہدایت دینا چاہیے تو تمہارے دل اللہ میں لگ جائیں گے نا۔ اگر تمہارے دل اللہ میں نہیں لگتے تو تمہارے کو کوئی ہدایت کو نہیں۔ پوچھتے ہیں ذکر لینے کے بعد بھی گناہ ہوتے ہیں، یہ کیسے چھوٹیں؟ نہیں، یہ ذکر تو ایک دوائی ہے نا۔ جتنا بیمار زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ عرصہ اس کو دوائی لینی پڑتی ہے نا۔ جتنے تمہارے گناہ ہیں ذکر کرو گے، یہ دوائی کی طرح ہے نا، یہ تمہارے گناہوں کو نکالے گا نا۔ زیادہ گناہ ہے تو ذرا ٹائم لگ جائے گا۔ بہرحال یہ ایک دوائی ہے جو گناہوں کو جسم سے نکالتی ہے، پاک صاف کرتی ہے۔ اس کے لیے لیتا رہے، دعا لیتا رہے جب تک پاک صاف نہیں ہو جاتا ہے۔ نور کی کیا پہچان ہے؟ میں نے خواب میں نور تھوڑی آتا ہے۔ خواب تو جب اللہ اللہ شروع ہوتا ہے، رگڑا لگتا ہے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے میرے کچھ اندر کچھ آ رہے ہیں۔ بسم اللہ ذات جو نقش کرنا ہے وہ یوں محسوس کرنا کہ سامنے ہمارا وجود موجود ہے، اس پر نہیں، مطلب کئی بزرگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے نا کہ پہلے آنکھوں میں لانا ہے، آنکھوں کے ذریعے دل کے اوپر لے کے جانا، اس کے بعد تصور سے دل کے اوپر لکھتے رہنا جب بھی آپ فارغ ہوں۔ اس طرح لکھنا ہے کہ سامنے سے آپ کو دل سامنے اندروں میں دیکھیں، اور ہم نے ایسا لکھا ہے کہ باہر کی مخلوق دیکھیں۔